بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی عمر زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی دن بھر تھکن آپ کے اوپر طاری رہتی ہے، جسم میں درد سا رہتا ہے، ذرا سی محنت کرو تو سانس پھولنے لگتی ہے، کھانا کھاؤ تو پیٹ میں گیس اور بدہضمی ہو جاتی ہے، نیند پوری ہو کر بھی نیند سی رہتی ہے، اور یہ سب سن کر اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بس کام کی زیادتی ہے یا عمر بڑھ رہی ہے، لیکن اصل میں اکثر ان مسائل کی جڑ وہ ہوتی ہے جس پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ ہے پروٹین کی کمی۔ جی ہاں، پروٹین کی کمی ایک خاموش دشمن کی طرح ہمارے جسم کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے۔ پروٹین وہ بنیادی اینٹیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا پورا جسم تعمیر ہوتا ہے، ہمارے ناخن، ہمارے بال، ہماری ہڈیاں، ہمارے مسلز، حتیٰ کہ ہارمونز اور خون کے خلیے تک پروٹین سے بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ملکوں میں، زیادہ تر لوگ پروٹین کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ ناشتے میں چائے پراٹھا، دوپہر میں روٹی سالن اور رات میں چاول، سارا دن گزر جاتا ہے مگر پروٹین کی مقدار برائے نام رہتی ہے۔ پروٹین کی کمی کا سب سے پہلا شکار ہمارے پٹھے یعنی مسلز بنتے ہیں۔ جیسے جیسے پروٹین کم ہوتا ہے مسلز کمزور ہوتے ہیں، جسم میں درد شروع ہوتا ہے، کندھوں، کمر، گردن میں مستقل جو ہے نا سٹفنس محسوس ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں، مالش کرواتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، مگر اصل مسئلہ یعنی پروٹین کی کمی جوں کی توں رہتی ہے۔ پھر آتی ہے تھکن، کیونکہ جب مسلز کمزور ہوں گے تو جسم ذرا سا کام کرنے پر بھی تھک جائے گا۔ پروٹین ہمارے جسم کی ریپیئرنگ کا سسٹم ہے، یہ خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو خلیے مسلسل کمزور رہتے ہیں اور انسان ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ بدہضمی اور گیس کی شکایت بھی اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو چلانے والے کئی انزائم جو ہیں وہ بھی پروٹین سے بنتے ہیں۔ جب پروٹین ہی نہ ملے تو یہ انزائمز بھی کم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے کے بعد بدہضمی، گیس، سینے کی جلن اور پیٹ بھاری ہونے کی شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ لوگ اسے معدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن جڑ میں جا کر دیکھیں تو پروٹین کی کمی نمایاں نظر آتی۔ اب آئیے پروٹین کی کمی کے کچھ مزید سائیڈ ایفیکٹ کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے بال بے جان، روکھے ہوئے اور جھڑنے لگتے ہیں، ناخن کمزور ہو جاتے ہیں، جلد میں رونق نہیں رہتی، زخم بھرنے میں دیر لگتی ہے، انفیکشنز جلدی لگ جاتی ہے، کیونکہ امیون سسٹم یعنی جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ پروٹین سے بنتا ہے۔ اگر پروٹین کی کمی ہو تو معمولی بیماری بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے پروٹین کی کمی صرف ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو کھانے کو ترستے ہیں، بلکہ بہت سارے موٹے افراد بھی پروٹین ڈیفیشنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی خوراک میں کیلوریز تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ صرف چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے پیٹ بھرنا جسم کو طاقت نہیں دیتا بلکہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے روزانہ ہمیں کتنا پروٹین کھانا چاہیے؟ عام آدمی کے لیے فی کلو گرام جسمانی کے حساب سے تقریباً 0.8 گرام پروٹین روزانہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن 70 kg ہے تو کم از کم 56 گرام پروٹین روزانہ لینا چاہیے۔ اگر آپ ورزش کرتے ہیں یا جسمانی کام کرتے ہیں تو یہ مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے بہترین سورسز میں انڈا شامل ہے، دودھ ہے، دہی ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، دالیں ہیں، چنے ہیں، لوبیا ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے اور پنیر بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ سبزیوں میں بھی کچھ مقدار میں پروٹین موجود ہوتی ہے، لیکن مکمل پروٹین حاصل کرنے کے لیے جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کا استعمال بھی ضروری ہے، خاص طور پر بچوں، پریگننسی میں جو خواتین ہیں، پریگننٹ خواتین اور بزرگوں کو پروٹین کی مناسب مقدار ضرور لینی چاہیے۔ یاد رکھیں پروٹین کی کمی جو وقتی مسئلہ نہیں ہے، اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ آگے چل کر خطرناک بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں، جیسے آسٹوپوروسس، ہڈیوں کی کمزوری، بھربھرا پن، انیمیا، خون کی کمی، دائمی تھکن، امیون ڈیفیشنسی اور دل کے مسائل۔ اب ذرا رک کر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ کیا آپ واقعی اپنی روزمرہ خوراک میں اتنی پروٹین لے رہے ہیں جتنی آپ کی جسم کو چاہیے۔ اگر نہیں تو فوری طور پر اپنی خوراک کو بیلنس کریں، کیونکہ طاقتور جسم، چمکتی جلد، تر و تازہ چہرہ، مضبوط امیونٹی اور خوشگوار زندگی کا راز متوازن پروٹین میں ہی چھپا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔